सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानूनी करार, इतलाक माजी से नहीं होगा। 10-5 के तनासब से एक्ट को बरकरार रखने का फैसला। दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक्ट की मुखालफत की। फुल कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों पर मुश्तमिल। 10-5 से शुरू, 8 सफात पर खत्म हुआ। माजी से इतलाक की शिक 8-7 से मुस्तरद। जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 7 जजेस ने माजी से इतलाक की हिमायत की। फुल कोर्ट ने 9-6 के तनासब से अज खुद नोटिस के केसेस पर अपील के हक की शिक को बरकरार रखा। एक्ट पर हुक्म में इम्तना देने वाले 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फुल कोर्ट में एक्ट की हिमायत की। अब ये होगा कि जो कानून बनाया गया है इलेक्शन एक्ट, जिसमें ये कहा गया है कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत, उसका सहारा लेते हुए मियां नवाज शरीफ कागजात नामजदगी दायर करेंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा। माजी के मुकदमों में अपील का हक देने की शिक 8-7 के तनासुब से मुस्तरद। फैसले ने नवाज शरीफ के केस में अपील के दरवाजे बंद कर दिए। नवाज शरीफ पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। माहिर कानूनी सलमान अकरम राजा कहते हैं नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन लड़ने के लिए दरख्वास्त देंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे, केसेस खत्म कराने के लिए अदालत ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी बोले जब तक पनामा केस का फैसला खत्म नहीं होता नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी। नवाज शरीफ लंदन से रवानगी के लिए तैयार। सऊदी अरब और दुबई से होते हुए 4 साल बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को एवनफील्ड से कारकुनों ने रुखसत किया। नवाज शरीफ 2019 में जेल से इलाज का कहकर लंदन गए थे। मरीम नवाज कहती हैं अवाम परेशान, नौजवान, मजदूर, दिहाड़ीदार, बेरोजगार हैं, इसलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पाकिस्तान की तरक्की यकीनी है। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों से गुफ्तगू, कहा गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ कौम को फिर अच्छे दिन दिखाएगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात। डॉक्टर मोहम्मद फैसल हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे और लीगी कायद को रुखसत किया। निगरान हुकूमत में हाई कमिश्नर सजा याफ्ता नवाज शरीफ से क्यों मिले, मुलाकात पर सवाल उठते हैं। तमाम जो फैसले हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, कभी कुछ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल में क्या पता क्या हो जाए। नहीं, उनके हक में भी हो सकता है। अभी नहीं लगता कि उनको कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। तमाम फैसले हमेशा के लिए नहीं होते, तब्दील भी हो जाते हैं। बोले नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। किसी के साथ नाइंसाफी हुई तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराएंगे। रियासत चाहे तो किसी भी मौसम में इंतखाबात हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म के लिए समाअत रखी हुई है। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए। सरदार लतीफ खोसा के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इसराइली बमबारी, गजा में हर तरफ तबाही, 1100 फलस्तीनी शहीद हो गए। बच जाने वाले भूख प्यास का शिकार होने लगे। इसराइली मुहासरे की वजह से गजा में इंसानी अलमिया शदीद। ईंधन खत्म होने पर गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। बिजली ना होने से इमदादी कार्रवाइयां मुतासर होने लगी। अस्पतालों में जख्मियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कसरा में यहूदी आबादकारों ने निहत्थे फलस्तीनियों को घेर कर फायरिंग कर दी। कई खानदान जद में आए। इसराइली तैयारों ने गजा में हिलाल अहमर के दफ्तर को भी निशाना बनाया। 4 रज़ाकार जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अब तक अपने 9 कारकुनों के जाँ बहक होने की तस्दीक की।
اسرائیلی بمباری سے 300 بچے اور 470 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق اب بھی شہریوں کی بڑی تعداد ملبے تلے دبی ہوئی ہے۔ غزہ پر حملوں کے جواب میں حماس کی کارروائیاں بھی جاری۔ اسقلان پر راکٹ حملے میں 2 اسرائیلی ہلاک۔ القسام بریگیڈ نے تل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملوں میں 170 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے جنگ ختم ہونے تک قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا، قیدیوں کی قیمت حماس طے کرے گی۔ جمعے کو یوم طوفان الاقصی منانے کی اپیل۔ شہری آبادی پر بمباری جنگ نہیں قتل عام ہے، دنیا اسرائیلی حملوں پر آنکھیں بند نہ کرے۔ ترک صدر نے کہا لوگوں کو بنیادی ضروریات سے روکنا جنگی جرم ہے۔ اردوغان نے صاف الفاظ میں پیغام دیا کہ ترکی حماس کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتا۔ امریکہ نے بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں حصہ ڈال دیا، اسلحے کی بڑی کھیپ اسرائیل پہنچا دی۔ حماس کے رہنما خالد قدومی کی ARM نیوز سے گفتگو، کہا اسرائیل نے فلسطین میں ظلم کی انتہا کر دی، امریکہ اسرائیل کی حمایت میں ہتھیار بھیج رہا ہے، غزہ والے انسانی المیہ سے گزر رہے ہیں، عالمی برادری نوٹس لے۔ کوارڈینیٹر یورپی یونین خارجہ پالیسی کہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے بجلی اور خوراک کی بندش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، غزہ میں آبادی کو پانی، خوراک اور بجلی کی سپلائی بند نہ کی جائے۔ متحدہ عرب امارات کا فلسطینیوں کے لیے $2 کروڑ امداد بھیجنے کا اعلان۔ سعودی عرب کا فلسطینی عوام کے حقوق اور قیام امن کے لیے مکمل حمایت کا اعلان۔ چیئرمین PTI نے سافر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کا حکم چیلنج کر دیا، موقف اپنایا۔ ٹرائل کورٹ نے لکھا کیس کی نقل وصول کر لیں، حالانکہ وصول نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کو سہولتوں کی فراہمی سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا ہم نے جیل اسپتال کا دورہ کیا، وہ بیماروں سے بھرا پڑا ہے، اس حوالے سے آرڈر پاس کریں گے۔ فاروق حبیب کو پنجاب پولیس نے گرفتار نہیں کیا، پولیس نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ وکیل ابوذر سلمان نیازی کی استدعا پر عدالت نے IG پنجاب کو 16 اکتوبر کو دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ختیجہ شاہ کی 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، روبینہ اور قاسم کی ضمانت منظور۔ PTI نے عام انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا۔ ضابطۂ اخلاق سے متعلق الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں سے مشاورتی اجلاس۔ PTI نے جلسوں، انتخابی مہم اور بینرز لگانے کی اجازت مانگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا آج کی میٹنگ ضابطۂ اخلاق پر مشاورت کے لیے ہے، آپ اس پر تجاویز دیں۔ PP رہنما سعید غنی نے کہا تمام جماعتوں کو ایک چھت تلے جمع کرنے کو صلاح دیں۔ سندھ میں لاکھوں سیلاب متاثرین اب بھی مدد کے منتظر، امریکہ کی جانب سے تعلیم، صحت اور پانی کی فراہمی میں معاونت۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سندھ کے مختلف علاقوں کے دورہ، خیرپور میں بنیادی صحت سہولت مرکز بھی پہنچے۔ امریکی سفیر نے جیکب آباد میں USAID ایجوکیشن کے تحت چلنے والے اسکولوں کا افتتاح کیا۔ USAID کے تحت چلنے والا یہ 100واں اسکول ہے جہاں سائنس اور کمپیوٹر کی لیبارٹریز، لائبریری اور جدید فرنیچر کی سہولت بھی موجود ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان مشکل حالات سے نکالنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ بھارت نے افغانستان کو 8 وکٹوں سے پچھاڑ دیا، 273 رنز کا ہدف 35 اوورز میں حاصل کر لیا۔ روہت شرما کی 63 گیندوں پر سینچری، ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 7 سینچریاں بنانے والے بلے باز بن گئے۔ بھارت کا اگلا میچ احمد آباد میں پاکستان سے ہوگا۔ بڑے مقابلے سے پہلے دونوں ٹیمیں میگا ایونٹ میں ناقابل شکست۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔
دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ ہفتے کو احمد آباد میں ہوگا. قومی ٹیم بھارت کے خلاف بھی بے خوف ہو کر میدان میں اترے. ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. ہائی وولٹیج میچ کے لیے تیار ہیں. زوروں پر پاکستان ٹیم احمد آباد پہنچ گئی. شال پہنا کر کھلاڑیوں کا استقبال کیا گیا. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی. قومی ٹیم بھارت کے خلاف بھی بے خوف ہو کر میدان میں اترے. چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کا مشورہ. کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے آج بھارت روانہ ہوں گے. احمد آباد میں پاک بھارت ٹاکرا دیکھیں گے. کہتے ہیں ایشز کی طرز پر پاک بھارت سیریز پر زور دوں گا. زینب عباس کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. جو تسلسل تھا نا وہ ٹوٹا ہے ایشیا کپ سے ہمارا. صحیح. جیتے تو ہم بہت ہیں. اگلے میچ میں ہمیں شاداب کو بٹھا کے اسامہ کو کھلانا چاہیے. اب نہیں چینج کرنا نہیں. چاہیے. ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا. کرنا چاہیے 14 والے میچ میں. پڑے گا. شاہین شاہ افریدی کو چاہیے اپنا اسٹارٹ چھوٹا نہ کرے, لمبے اسٹارٹ سے بال کرے تو اس کا ردم اچھا بنے گا. بھارت کے خلاف ٹیم میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. ایشیا کپ میں جیت کا تسلسل ٹوٹا. انجریز بھی ہوئی. سابق کپتان اظہر علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. باسط علی نے کہا شاہین آفریدی کو لمبے رن اپ سے بالنگ کرنی چاہیے. کامران اکمل نے بھارت کے خلاف اسامہ میر کو کھلانے کا مشورہ دیا. کہا اس ورلڈ کپ میں تمام ٹیموں کے اچھے بالرز ناکام ثابت ہوئے. پروگرام میں علی سکندر بنے مہمان. مصطفیٰ چودھری نے رمیز راجہ کا روپ دھارا. غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 19 دن باقی. 31 اکتوبر تک پاکستان نہیں چھوڑا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے. وزارت ریاستی اور سرحدی امور کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میں رجسٹر افغان مہاجرین کو عارضی قیام کی اجازت ہے. مہاجرین رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں. رجسٹر افغان مہاجرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاج. اٹلی, چلی, برازیل, یمن, ترکیہ, کویت, بحرین, اردن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے ریلیاں. مظاہرین کا اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ. صہیونی جارحیت کے خلاف ہزاروں افراد کے اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر احتجاج. فلسطین کی آزادی کے نعرے لگائے. فرانس میں پولیس نے فلسطینیوں کے حق میں ریلی پر دھاوا بول دیا. نیو یارک میں فلسطین اور اسرائیل کے لیے احتجاج کرنے والے آمنے سامنے آئے. لندن میں احتجاج کے دوران شیفیلڈ ٹاؤن ہال کی عمارت پر اسرائیلی جھنڈا اتار کر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا. لندن پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کی. برطانوی وزیر داخلہ نے پولیس کو اسرائیل کے خلاف مظاہروں کو بھرپور طاقت سے روکنے کا حکم دے دیا. مسئلہ کشمیر طویل عرصے سے حل طلب ہے. 4 دہائیوں سے OIC کی اس پر توجہ مرکوز ہے. اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی کی سیکرٹری خارجہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ. کہا دورہ پاکستان کا مقصد مسئلہ کشمیر سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرنا تھا. سیکرٹری خارجہ بولے مقبوضہ کشمیر پر بھارت غیر قانونی طور پر قابض ہے. کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادت ملنا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج سہیل ناصر 3 سال کے لیے ڈپٹی چیئرمین نیب تعینات. وزارت قانون اور انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. احتشام قادر شاہ 3 سال کے لیے پروسیکیوٹر نیب بنا دیے گئے. کراچی کی شاہ فیصل کالونی میں تعمیراتی کام کے دوران 3 منزلہ عمارت گر گئی. 4 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق. 5 زخمیوں کو نکال لیا گیا. 40 گز کے پلاٹ پر تیسری منزل کا کام جاری تھا. اس دوران حادثہ پیش آیا. سرگودا روڈ بائی پاس پر مبینہ پولیس مقابلہ. 5 ڈاکو لاکھ پولیس ملزمان کو ریکوری کے لیے لے کر جا رہی تھی. ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی. زیر حراست ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے. ملزمان دوران ڈکیتی خواتین سے زیادتی کرتے تھے. پولیس حملہ آور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہے. ایوان صدر میں قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کو اعزاز دینے کی تقریب. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے
لیفٹیننٹ جنرل سالم احمد کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ لیفٹیننٹ جنرل سالم سربراہی میں قطر کی وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، الیکٹرانک وارفیئر، سائبر ٹیکنالوجی سمیت دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اور 2024 کے لیے 562 مسلمان شخصیات، صدر CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کا نام شامل۔ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 562 ترین مسلمانوں کی فہرست جاری کر دی۔ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے مسلمانوں کے نام ہیں۔ پاکستان سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، نواز شریف، شہباز شریف، چیئرمین PTI، مفتی تقی عثمانی، مولانا طارق جمیل، مولانا نذر الرحمان کے نام شامل۔ دنیا بھر سے سعودی فرمانروا شاہ عبدالعزیز، طیب اردگان، الفتح السیسی، محمد بن سلمان، اسماعیل ہنیہ بھی 62 ترین مسلمان شخصیات میں شامل۔